والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرين حصيرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ ان یرحمکم کہ تم پر رحم فرمائے، یعنی اے بنی اسرائیل دوسری مرتبہ کے بعد اگر تم دوبارہ توبہ کر لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو ہم تم پر پھر اپنا رحم و کرم کریں گے، لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر شرارت کی اور فتنہ اور فساد کیا تو ہم پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر وہی حرکات کی اور زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، اس آیت یعنی ان دونوں آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ دوسری بات، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی یہ قرآن بشارت دیتا ہے، اور تیسری آخرت کے منکرین کو دردناک عذاب کی خبر سناتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، اور غصے میں آ کر انسان ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور دردناک عذاب بھیج، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن مار دی گئی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنایا
تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کیا۔ آیتین، دو نشانیاں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بیان فرمائی، اور وہ دو نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کے لیے انسان کو عطا کیے ہیں کہ ان سے محنت اور مشقت کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ اور پاؤں عطا کیے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جب تک اس کے جسم کے اندر جان ہے وہ رزق کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، اور اس ہاتھوں سے لوگوں کے اندر اللہ کے رزق کو برتنے کی ہمیشہ کوشش کرے، نہ کہ یہی ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلائے۔ دوسری بات، رزق حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رزق کمانے کے اسباب ہمیں عطا کیے ہیں، ہمت طاقت عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، ہاتھ پاؤں رزق کمانے کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ تو جن کو جو رزق ملتا ہے اس میں وہ لوگ اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا محض فضل اور کرم سمجھیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اس قابل بنایا اور یہ انعام و اکرام مجھے عطا کیے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب کرتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے کا حساب کرتے ہو، ہفتوں سے مہینوں کا حساب کرتے ہو، اور مہینوں سے سالوں کا حساب کرتے ہو۔ تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ یعنی ہم نے قرآن پاک میں ہر چیز کو مفصل بیان فرمایا، خواہ اس کی تمہیں دین میں حاجت ہو یا دنیا کے کاموں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی گئی، جیسے کہ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے کہ اور کیسی اس کی جامعیت ہے کہ اس کی کچھ اگر جھلک دیکھنی ہو تو اعلی حضرت امام احمد رضا کی عظیم الشان کتاب ہے النباہ الحی ان الکاملۃ المضمونۃ بیان لکل شیء۔ اس کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کتاب کے اندر انتہائی شاندار انداز میں علوم قرآن کی وسعت کا بیان فرمایا گیا ہے، کہ قرآن کریم کے وسعت انداز، جتنے احکامات اس کے اندر بیان ہوئے، جب اس کتاب کو ہم مطالعہ کریں گے تو قرآن کے حوالے سے ہمارے پاس مطالعہ کثیر ہو جائے گا، اور اس قرآن کی جامعیت کا کہ قرآن کتنا جامع اور مفصل ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ایک جلد کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر علوم کتنے جامعیت رکھتے ہیں، کتنے مفصل علوم ہیں، کتنے کثیر علوم ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ فی عنقی، اس کی گردن میں، یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بد بختی،
وہ اس کی کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہے گا جیسے گلے کا ہار کے آدمی جہاں تک جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ یعنی انسان کے نام اعمال اس کے ساتھ معلق کیے ہوئے ہیں، اس کے گلے کے ساتھ ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نام اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اگلی آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس سے فرمایا جائے گا اپنا نام اعمال پڑھ، آج اپنے مطالعے کے حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی انسان جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اختتام تک بہت سارے گناہ، بہت سارے جرم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کر کے بھول چکا ہوتا ہے، اس کے وام و گمان میں بھی نہیں رہتے کہ یہ جرم میں نے کیے تھے، ان جرموں کا ارتکاب میں نے کیا تھا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس کے نام اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اب تو ان اپنے اعمال کو دیکھ لے، تو خود ہی اپنے اعمال کا حساب کرنے کے لیے آج کافی ہے۔ اس وقت انسان کے ہوش ربا ہو جائیں گے کہ وہ اس چیز کے اندر گم ہو جائے گا کہ یہ گناہ بھی میں نے کیے ہیں، یہ سزائیں بھی، یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدعمالیوں کے اندر میں مبتلا رہا ہوں۔ یعنی اس وقت انسان اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہوگا، اگرچہ اس کے بعد میزان عمل لگایا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر جو نیکی اس نے کی ہوگی اس کو اجر پائے گا، ذرہ برابر اگر اس نے شر کمایا ہوگا تو اس کی بھی وہ سزا پائے گا۔ ذرہ بھر کا جب وہاں حساب و کتاب ہوگا تو گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ جو اس کے نام اعمال کے اندر ہوں گے ان کا حساب و کتاب کیسے نہیں ہوگا۔ تو اب انسان دار العمل کے اندر ہے، اگر اس رہتی دنیا کے اندر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ جو انسان اپنے رب کریم سے دور بھاگ چکا ہے وہ اس رب کے قریب آ جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو اللہ اس کے پہاڑوں جتنے جو گناہ ہیں وہ بھی اپنے فضل اور کرم سے محو فرما دے گا۔ یہ ابھی وقت ہے توبہ کا، استغفار کا، عمل کا۔ جب یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، روح پرواز ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد قبر کے اندر بھی پچھتاوا ہے، آخرت کے اندر بھی پچھتاوا ہے۔ ابھی انسان کے پاس وقت ہے، اس وقت کو انسان غنیمت جانے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔